تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیسری بنیادی شرط ہے، اگر یہ نہیں ہوگی تو پھر یہ ساری ایکٹیویٹی جو ہے وہ بیکار جائے گی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ کچھ حاصل ہی نہیں ہوگا۔ یہ تو پہلی بنیادی چیز ہے جو ہماری ذمہ داری ہے، وہ ہے دین کا علم حاصل کرنا۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بات مجھے یاد آ گئی، میرے ایک دوست ہیں تو وہ مجھے اکثر کہتے ہیں کہ جو پنجاب کے علماء ہیں نا وہ حدیث پہ بہت زیادہ مہارت رکھتے ہیں، لیکن جو خیبر پیکے کے علماء ہیں نا وہ قرآن پہ ان کی زیادہ دسترس ہے۔ اس سے پہلے جب میں نے سنا تو میں نے کہا پتہ نہیں ہے کہ آپ اپنے پاس سے فلسفہ بیان کر رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے جتنی دفعہ بھی اس علاقے کے علماء کی کتابوں کو پڑھا ہے، منیر شادی صاحب کو پڑھا ہے، دیگر جو اسلام رسمی صاحب ہیں، تو واقعتاً بڑا عجیب و غریب نکتے وہ قرآن سے ایسے بیان کرتے ہیں کہ انسان کہنا چاہتا ہے کہ یار یہ بھی چیز قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ خاص طور پر تزکیہ کے حوالے سے وہ جو الفوائد کے نام سے کتاب لکھی ہے شیخ امین اللہ صاحب نے، تو میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ یہ اہل حدیثوں کا تصوف ہے، اس کو ہر اہل حدیث کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ خالص قرآن و سنت پہ مبنی چیزیں ہیں۔ اگرچہ انہوں نے بعض جو ہے وہ اہل تصوف ہے ان کے اقوال بھی نقل کیے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں گے نا تو ہمیں لگے گا کہ ہم نے تو قرآن ایسے گزارا ہی ہوا ہے۔ جو قرآن کے اندر تقویٰ طہارت کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے جو معارف اور خزانے چھپے ہوئے ہیں، تو ہمیں بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے، کبھی محسوس ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی تعلیم کے دوران ان چیزوں پہ غور کرنے کی کوشش جو ہے وہ کم کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال یہ اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تو ہوگی پہلی بات، علم کو حاصل کرنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب قرآن کا فہم دے دیں، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث کا فہم دے دیں، تو اس کو موجودہ حالات پہ، موجودہ علوم پہ، اپنے معاشرے پہ اس کا انطباق کرنا، اس کا اطلاق کرنا۔ یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ قرآن کا علم انسان کے پاس ہو لیکن اس کو معاشرے کا کوئی مسئلہ جو ہے وہ قرآن کا مسئلہ لگے ہی نہ۔ بہت سارے معاشرے کے مسائل، معاشرے کے اندر پوچھی جانے والی چیزیں، معاشرے میں پائے جانے والے خیالات، نظریات، رسم و رواج، اس کو یہ لگے کہ ان کا قرآن و سنت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق مثبت یا منفی طور پہ بنتا ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کے علم کو حاصل کرنے کے لیے تو تگودو کی ہے اور اس کو حاصل تو کیا ہے، لیکن اس کی تطبیق کرنے میں ہم ناکام ہو رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اگر ہم معاشرے کو پڑھیں گے نہیں، معاشرے کو سمجھیں گے نہیں، معاشرے میں پائے جانے والے علوم جو ہے ان کو تھوڑا بہت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو پھر ہم ان قرآن و سنت کی جو نصوص ہیں، تعلیمات ہیں، ان کی تطبیق جو ہے وہ وہاں پہ نہیں کر سکیں گے۔ مثال کے طور پہ اگر دنیا میں لوگ آپ کے پاس جو آتے ہیں، آپ کے مقتدی، آپ کے جاننے والے، چونکہ انسان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے نا وہ روزی روٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، اسی کے لیے انسان زیادہ پریشان ہوتا ہے، تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو لوگ سوالات پوچھتے ہیں اس کا تعلق کسی نہ کسی حوالے سے معیشت کے ساتھ ہوتا ہے، کمانے کے ساتھ ہوتا ہے، روزگار کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ روزگار کے حوالے سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں نئے کاروبار وجود میں آ رہے ہیں۔ جیسے پہلے جو ہے وہ درہم و دینار یعنی سونا اور چاندی بطور کرنسی رائج تھا، جب پیپر کرنسی آئی، یہ کاغذ کے جو نوٹ ہیں، تو اس کے ساتھ ایک پورا نظام بدلا ہے دنیا کا۔ صرف یہ نہیں ہوا کہ سونے کی جگہ پہ پیپر آ گیا ہے تو صرف کرنسی بدلی ہے، بلکہ پوری دنیا کا نظام بدلا ہے، اس کے حوالے سے احکامات بدلے ہیں، اس کے حوالے سے بحثیں چینج ہو گئی ہیں۔ اب پھر دوبارہ سے دنیا میں نیا شفٹ آ رہا ہے، پیپر کرنسی سے ڈیجیٹل کرنسی کی طرف ہم جا رہے ہیں کہ انسان کے پاس بعض دفعہ پورے مہینے کے اندر 1 روپیہ بھی نہیں آ رہا ہوتا، وہ سارا کچھ بینک میں آیا ہے، وہاں سے ایپ سے آپ نے شاپنگ کی ہے، کارڈ سے سارا، یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے نا، کہ آپ کے پاس جیب میں کچھ نہیں ہے لیکن اس کے باوجود آپ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ اب جب یہ نظام پوری طرح سے چند سالوں میں رائج ہو جائے گا ہمارے معاشرے کے اندر، پھر اس کے احکامات اور بدل جائیں گے۔ بینکنگ کا سسٹم جو آ گیا ہے، اس نے کچھ اپنے مسائل کھڑے کیے ہیں۔ تو صرف گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب تک ہم کسی نظام کو صحیح طریقے سے سمجھیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، تو پھر اس سے متعلقہ رہنمائی دینا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا، ان قرآن و سنت کی نصوص کا اس پہ اتباع کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں ظاہر بات ہے جو دنیا دار لوگ ہیں ان کا بہت بڑا قصور ہے اس میں، کہ
کہ وہ علماء کی صحیح قدر و اہمیت جانتے نہیں ہیں، لیکن بعض دفعہ ہماری طرف سے بھی ایسی کمی کوتاہی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں جو عمومی رویہ نظر آیا ہے تو لوگوں کا ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ جو جدید دور کے مسائل ہیں، خاص طور پہ معیشت کے مسائل ہیں، یہ شیئرز کے کاروبار ہیں اور یہ اسٹاک ایکسچینج ہے، جو بھی اس طرح کی چیزیں آئی ہوئی ہیں، آن لائن کاروبار کے مسائل ہیں، یہ علماء کی دسترس سے باہر ہیں، علماء ان کو نہیں سمجھ سکتے، ان کو صحیح سمجھا نہیں سکتے، یہ اگرچہ ان کی غلط فہمی ہے، لیکن اس غلط فہمی پیدا ہونے میں کسی نہ کسی درجے میں شاید ہمارا بھی قصور ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم علوم کو پڑھنے کی بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں ان علوم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، تو فوری طور پہ ہمارے ذہن میں ڈگری آ جاتی ہے، ہمارے پاس ایف اے کی ڈگری ہو، بی اے کی ڈگری ہو، ایم اے کی ڈگری ہو، تو ان ڈگریوں کا ان علوم کو جاننے کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں، ڈگریوں کی اپنی اہمیت ہے، وہ ہونی چاہیے، انسان کو بہت سارے فوائد حاصل ہو جاتے ہیں، یہ موضوع نہیں ہے، لیکن علوم کو حاصل کرنا اس کا ڈگری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے ڈگریوں والے ہمارے پاس ایم اے اکنامکس لوگ بھی آتے ہیں، ان کو معیشت کا کچھ بھی پتہ نہیں ہوتا، ماسٹر کیا ہوا ہے اس میں سائیکالوجی کے اندر، اس کو سائیکالوجی کا پتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ آپ اس فن کی کوئی ایک کتاب اس کو صحیح طریقے سے سمجھ لیں، پھر اس کے مطابق انشاءاللہ آپ کو خود ہی نظر آنا شروع ہو جائے گا کہ اچھا یہ فلاں حدیث کی روشنی میں یہ چیز ٹھیک لگتی ہے، فلاں آیت کی روشنی میں یہ چیز جائز لگتی ہے، فلاں حدیث کی روشنی میں یہ چیز غلط لگتی ہے، پھر علماء کرام سے اساتذہ سے جب آپ رہنمائی لیں گے تو انشاءاللہ اس میں مزید بہتری آ جائے گی۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اطلاق ہے قرآن و سنت کی تعلیمات کا، وہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جس چیز پہ اطلاق کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کا کچھ نہ کچھ علم حاصل ہو۔ آج کل ٹیکنالوجی کے حوالے سے مسائل آ جاتے ہیں، سائنس کے حوالے سے مسائل آ جاتے ہیں، ابھی تک تو ہم ان مسائل کو حل کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ اگر جو ہے وہ میاں اور بیوی کا نطفہ لے کے کسی تیسری خاتون کے رحم کے اندر رکھ دیا جائے، اس کو اس سے اولاد پیدا ہو جائے تو وراثت کے مسائل کیا ہوں گے۔ اب ایک نیا سٹیپ پہ وہ آ گیا ہے کہ اس کسی تھرڈ پرسن کا جو ہے وہ رحم لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے ہی لیبارٹری کے اندر اگر بچہ پیدا کر لیا جائے تو پھر اس کے کیا مسائل ہوں گے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہو جائے گا۔ ان باتوں کو ذکر کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں کم از کم اتنا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ دنیا میں چل کیا رہا ہے، تاکہ پھر ہم اس کے مطابق ذہنی طور پہ تیار ہو جائیں۔ جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا پھر اس کی دو انتہائیں نکلتی ہیں۔ آپ ایک طرف دیکھیں کہ کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو سائنس کا ہر مسئلہ قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں چیز قرآن سے ثابت ہوگی، فلاں ثابت ہوگی، فلاں ثابت ہوگی۔ اب چند سالوں کے بعد وہ سائنسی نظریہ بدل جاتا ہے، پھر لوگ پوچھتے ہیں ہاں جی اب آپ کا قرآن کدھر گیا؟ پہلے تو کہتے تھے قرآن میں یہ چیز ہے، اب یہ آ گئی، اب کیا کریں گے آپ؟ اچھا، دوسری طرف ایک رویہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو قرآن سے رد کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ چیز سمجھنے والی ہے کہ دونوں کا ایک اپنی الگ الگ جگہ ہے، دونوں کا الگ الگ ایک راستہ ہے، دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ راستہ الگ کہاں سے ہوتا ہے، یہ اصل بنیادی سوال ہے جو سمجھنے والا ہے کہ کس چیز کو ہم قرآن و سنت سے، سائنس کی کس چیز کو دیکھنے کی کوشش کریں گے، اور کون سی چیز ہے جس کو ہم ویسے ہی چھوڑ دیں گے، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو نقطہ ہے کہ کہاں سے یہ دونوں چیزیں الگ الگ راستہ اختیار کر لیتی ہیں اور دونوں کا راستے مختلف ہو جاتے ہیں، اس جگہ کو جاننے کے لیے ہمیں بہرحال کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں علم ہونا ضروری ہے۔ پھر تہذیبی مسائل بہت زیادہ آتے ہو گئے، یہ بھی کرسمس گزرا ہے تو آپ سے بھی لوگوں نے پوچھا ہوگا کہ عیسائیوں کے کیا حقوق ہوتے ہیں، مبارکباد دینے کا کیا شرعی حیثیت ہے، کھانا آ جائے تو اس کی کیا شرعی حیثیت ہے، فلاں چیز کی کیا ہے۔ تو یہ معاملات ہیں جن کا تہذیب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، رہن سہن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو تھوڑا سا دیکھ لینا، اور ایک بات اس حوالے سے یہ ذہن میں رکھیں گے ہم کہ اس کو جب ہم مجموعی طور پہ نہیں سمجھ رہے ہوں گے نا تو پھر ہمارے فتوے اور ہماری رہنمائی جو ہے وہ بعض دفعہ فائدے کی بجائے نقصان دے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ہم ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر اب ہم نے اس کی سیٹنگ کرنی ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ پلر یہاں پہ اچھا نہیں لگتا، اس کو وہاں پہ اگر کر دیں گے تو یہ سیٹنگ ٹھیک ہے، یہ ہمارا فتویٰ ہے اس لوکل ماحول کو دیکھ کے۔ لیکن اگر ہم اس پوری بلڈنگ کے اندر اور پورا جو مدرسے کا سٹرکچر ہے اس کے اندر اس کی اہمیت کو دیکھنے کی کوشش کریں گے تو شاید ہمارا نقطہ نظر مختلف ہو جائے۔ ہمیں یہ کھڑکی جو ہے یہ یہاں پہ کیوں رکھی گئی ہے، وہاں پہ کیوں نہیں رکھی گئی، تو ہو سکتا ہے انجینئر بتایا کہ نہیں یہاں پہ اس کے ہونے کے یہ فوائد ہیں۔ تو جب تک ہم کسی نظام کو کلی طور پہ نہیں دیکھتے اس وقت تک یہ جو ہمارے یہاں بحثیں آتی ہیں نا معیشت کے حوالے سے، حلال و حرام کے حوالے سے، بعض دفعہ کچھ مسائل ہم دو بندوں کے درمیان دیکھتے ہیں نا، دو بندوں کا آپس میں معاہدہ ہو رہا ہے تو ہم کہتے ہیں یار اس میں تو قرآن و سنت کی کوئی مخالفت نہیں ہو رہی، ہم اس کے جواز کا فتویٰ بھی دے دیتے ہیں، لیکن وہ جو کام ہے وہ آگے جا کے اوپر اس استحصالی اور سودی معاشی نظام کو مضبوط کرنے والا بن رہا ہوتا ہے۔
اسی کا ایک حصہ ہوتا ہے، اسی کو پروموٹ کرنے والا، اسی کو مضبوط کرنے والا۔ تو ایسی صورتحال میں اگرچہ بظاہر وہ ہمیں قرآن و سنت کے مخالف نہیں بھی لگ رہا، تو سد ذریعہ کے طور پہ ہمیں لوگوں کو بتانا ہوگا کہ یہ غلط کام ہے۔ اسی طرح ہم تہذیبی مسائل کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ علم ہے کہ دنیا میں دو تہذیبوں کا ایک تصادم جو ہے وہ ایک دنیا کی بہت بڑی حقیقت بن چکی ہے۔ یہ اہل مغرب کے جو مسلمانوں کے ساتھ جنگیں ہیں، یا ان کا جو رویے کے اندر سختی ہے، مسلمانوں پہ جو پابندیاں ہیں، اس کے پیچھے بھی جو بنیادی چیز ہے وہ تہذیبی غلبے کی بات ہے۔ یعنی وہ خود تو سیکولر ہیں، ان کو اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ مذہب کون سا آتا ہے، نہ ان کو عیسائی سے کوئی دلچسپی، بلکہ عیسائی سے بہت زیادہ دشمنی ہے ان کی، لیکن تہذیب پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ وہ جو پچھلے دنوں فرانس کے وزیر کا بیان آیا تھا، اس نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ ہمارے لیے قابل برداشت نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اسلامی تہذیب پھیلنا شروع ہو جائے۔ مذہب سے ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری تہذیب اور مذہب ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ دونوں چیزیں ایک جگہ پہ آ جاتی ہیں۔ اور اس کرنے کا مقصد یہ کہ یہ چونکہ پوری جنگ ہے، پوری انٹرنیشنل لیول پہ اس کو کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے یہ تہذیبوں کا فرق آپس میں ختم کیا جائے۔ تو اس صورتحال میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کچھ علماء کرسمس کے جواز کا فتویٰ دے رہے ہیں، اس کے کیک کاٹ رہے ہیں جا کے، تو پھر ہمیں اس صورتحال کی سنگینی کا زیادہ علم ہو جاتا ہے۔ عام حالات میں ہو سکتا ہے کہ علماء کرام جو ہے وہ غیر مسلموں کے حقوق کے حوالے سے رواداری کے نام پہ ملک میں جو ہے وہ سکون اور امن کے نام پہ ان چیزوں کی اجازت دے دی جائے، لوکل سطح پہ اگر ہم اس کو دیکھیں۔ لیکن اگر ہم نے تھوڑا سا پڑھ رکھا ہے، اس چیز کو سمجھ رکھا ہے کہ یہ پوری دنیا میں سیٹ اپ کیا چل رہا ہے، کیوں IMF جب ہمیں پاکستان کو قرضہ دیتا ہے تو ساتھ کچھ بتاتا ہے کہ آپ نے اپنے ملک کے اندر فلاں چیزوں کی اجازت دینی ہے، ٹھیک ہے، آپس میں ایک جنس کی شادیوں کی اجازت کا قانون لائیں گے تو ہم آپ کو کریں۔ یہ اصل میں تہذیبی پرابلم ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں جو ہماری تہذیب ہے وہ چونکہ سب سے اچھی ہے، اسی کو آنا چاہیے۔ افغانستان پہ حملہ کرتے وقت انہوں نے جو جواز پیش کیا تھا وہ یہ کیا تھا کہ چونکہ جی یہ ایسی تہذیب ہے جس میں بچیوں کو یہ نہیں اجازت نہیں ہے، فلاں کام نہیں ہے، فلاں کام نہیں ہے، لہٰذا یہ نہیں دنیا کے اندر ہونی چاہیے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم انتباہ کریں گے مختلف جو قرآن پاک کی نصوص ہے ان کا موجودہ معاشرے پہ، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ یہ معاشرہ ہے کیا۔ اگر معاشی مسئلہ ہے تو دنیا کے معاشی نظام کو تھوڑا بہت ہم نے پڑھ رکھا ہے۔ اگر اس کا تعلق تہذیب کے ساتھ ہے، رویوں کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ میل جول کے ساتھ ہے، تو پھر ہمیں تھوڑا سا اندازہ ہونا چاہیے کہ اس وقت دنیا میں یہ رویے چل کیا رہے ہیں، پھر ان کی روشنی میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں اس بات کی کس حد تک ہمارا دین جو ہے وہ ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات، دین کا علم حاصل کر لینے کے بعد، اس کو منطبق اور اس کا اطلاق کر لینے کے بعد، پھر ہے اس کا ابلاغ۔ آگے لوگوں تک بھی تو اس کو پہنچانا ہے، نہ صرف خود سمجھنا تو کوئی بات نہیں ہے، وہ تو بہت سارے لوگ سمجھ لیتے ہیں، تو علماء کی ذمہ داری تو پھر اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا بھی ہے۔ تو پھر ہمیں اس کو پہنچانے کی فکر بھی ہونی چاہیے۔ پہنچانے کی فکر میں ایک تو پہنچانے کے جو ذرائع ہیں ان کے بارے میں ہمیں تھوڑی بہت علم حاصل کرنے کی، جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور جن لوگوں کو پہنچانا ہے ان کے بارے میں ہمیں کچھ علم ہونا چاہیے۔